اگر نفیر فرض نہیں تو انفروا خفافا وثقالا اور الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما سے کیا مراد ہے؟ مطلب بھائی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا کہ نکلو جہاد کے لیے خواہ ہلکے ہو خواہ بھاری ہو، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب علیم کرے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پھر یہ ہوا کہ سب کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو بھائیو سب کا نکلنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب امیر نفیر عام کا حکم دے دے کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا بلکہ سب کے سب آگے نکلیں گے سوائے اس کے جس کو امیر کہے کہ تم پیچھے رہو۔ 3 موقع بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حاکم امیر جو ہے وہ حکم دے دے نکلو تو پھر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے تو اس وقت بھی نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے موقع جن میں نفیر ضروری ہے، امیر حکم دے دے یا دشمن حملہ کر دے تو اس وقت دفاع کے لیے پھر نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری بات مجھے یاد نہیں رہی۔ اگر نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ کہنا چاہیے۔ بھئی ایک صحابی نے چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ میں نے 30 کے قریب فرشتے دیکھے جو سب اس کلمے کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر آدمی جہاد حصول غنیمت کے لیے یا خدمت کا معاوضہ ادا کرتا ہوا کرتا ہے تو کیا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا یا اجر و ثواب ملے گا کمی کے ساتھ؟ دیکھو بھئی، اگر تو آدمی جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ بھی ساتھ کے جہاد غنیمت بھی چلو مل جائے گی، اس کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر اگر غنیمت بھی مل جائے تو کوئی حرج نہیں، خدمت کا معاوضہ بھی لے لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ہی بچے کو وہ پلاتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی اور تنخواہ بھی لیتی تھی، تو اسی طرح یہ ہمارا فرض ہے، فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اگر ساتھ اس کے کچھ اور چیز بھی مل جائے تو الحمدللہ۔ نوحہ کی تعریف کر دیں۔ کیا لوگوں کے سامنے میت کے فضائل و محاسن بیان کرنا نوحہ میں شامل ہوگا؟ نوحہ تو ہے نا رونا پیٹنا، ماتھے پر یا چہرے پر تھپڑ مارنا، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھاڑ دینا، اونچی اونچی چیخنا چلانا، یہ نوحہ ہے۔ تو تعریف اگر اس میں جو خوبی تھی وہ بیان کر دے تو گنجائش ہے انشاءاللہ، لیکن بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مداحین کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ٹھوس دو۔ مداحین کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرے، مبالغہ کرے، تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دینی چاہیے۔ کیا بالوں کا چیر دائیں یا بائیں جانب کرنا گناہ ہے یا جائز ہے؟ منع کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں یافوخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیر نکالتی تھی۔ تو یافوخ کہتے ہیں یہ جو تالو ہے نا سر کی چوٹی درمیان میں، تو یہاں سے حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیر نکالتی تھی۔ تو سنت یہ ہے، تو اگر کوئی دائیں بائیں طرف سے نکال لے تو اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل تو واضح نہیں ہے۔ کیا کفار کے خلاف جہاد جماعت بنا کر کرنا چاہیے؟ جہاد تو اپنی مال جان سے ہے، جماعت کے پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ جو صحابہ ہے وہ میرے
لشکر کے ساتھ جانے کی صورت میں وہ بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ان کو سواریاں دے سکوں، تو میں پھر ہر چھوٹا بڑا لشکر جو بھی ہوتا میں اس کے ساتھ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں مجاہدین کو دیا کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ جہاد میں اگر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں جی ہمیں سواری دیجئے، آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ تمہیں سواری دوں، تو پھر وہ روتے ہوئے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ جہاد میں جا سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کو چاہیے کہ جو مجاہدین جہاد کے لیے جائیں ان کی ضروریات، ان کی سواری کا انتظام، ان کے اسلحے کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام جماعت کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی نماز قضا ہو جائے اور اس کو کافی دنوں بعد یاد آئے میری نماز قضا ہوئی، اس وقت پڑھ لے تو کیا ہو جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جاگ آئے تو وہ اس نماز کا وقت ہے، اسی وقت پڑھ لے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، وقت نکل گیا ہے، تو وہ پڑھ تو لینی چاہیے، لیکن وہ اس کی قضا ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا کوئی تلافی سوائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اور توبہ کرنے کے وہ نہیں ہو سکتی۔ کیا ساری نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 نمازوں کا جواب ہوگا، ثواب ہوگا، یا پھر آخری ایک رکعت پڑھ کر بھی شامل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک رکعت بھی مل جائے، یعنی رکوع سے پہلے پہلے سورہ فاتحہ اور قیام مل جائے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب جماعت کا مل جائے گا۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کے رمضان کے مہینے کے روزے رہ جائے تو وارث اس کے لیے روزے رکھے یا فدیہ دے، کون سا افضل ہے؟ فدیہ دینے کا ذکر کوئی نہیں اس کے لیے، اس کے متعلق قرآن حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات علیہ صیام، جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہو تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھے، وہ روزے اس کی طرف سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر نماز میں تھوک آئے تو کیا کرے؟ تھوک آئے تو اس کو نگل لے، اور کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر بلغم ہے تو اس کے نہیں کراہت ہوتی ہے اس کو نگلنے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کر اس کو پاؤں سے مل دے، جگہ اگر کچی مچھی ہے تو اس طرح کر لے، یا پھر آپ نے اپنی چادر میں تھوک کر اس کو مل دیا، فرمایا اس طرح چادر میں تھوک کر اس کو مل دے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ختنہ کرنا فرض ہے یا سنت؟ اگر ختنہ نہ کرائیں تو کیا گناہ گار ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں جو ہے نا یہ فطرت سے ہے، فطرت سے ہے، ان میں ختنہ بھی ہے۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو اس کا ختنہ کیا جائے، تو یہ فرض ہے بھائی، ضرور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی یہ ایک علامت ہے بہت بڑی۔ جن مواقع پر نماز سے روکا گیا ہے، کیا جب ہم مغرب کے وقت آئے اذان سے پہلے تو رکعتیں پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، سورج جب طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا سر پر سورج ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ اس لیے جب مسجد میں آیا ہے تو خواہ کوئی بھی وقت ہو اس وقت وہ یہ نماز 2 رکعتیں مسجد کی پڑھ سکتا ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان میں بالکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ مردوں کو عورتیں کپڑوں کے بغیر نظر آتی ہیں۔ دلیل سے واضح کریں۔ دلیل تو وہ دے جو یہ بات کہتا ہے کہ کپڑوں کے بغیر نظر آتی ہے، میں کیا دلیل دوں؟ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن زوارات القبور، جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، بہت زیادہ جاتی ہیں، ان پر لعنت کی۔ تو اہل علم فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اب جب اجازت ہو گئی مردوں کو تو عورتوں کو بھی اجازت ہے جانے کی، لیکن کثرت کے ساتھ جانا منع کیا ہے، زیادہ نہ جائے، کبھی کبھار وہ چلی جائے۔ دوران نماز پیچھے آنے والا اونچی آواز سے سلام کہہ سکتا ہے اور نماز پڑھنے والا جواب دے گا۔ اتنی اونچی نماز سے کہ لوگوں کی نماز میں خلل پڑے سلام نہیں کہنا چاہیے، قریب کے پچھلی صف والے سن لے اتنا کو سلام کافی ہے، اور جو سنے وہ اشارے کے ساتھ جواب دیں گے، لیکن وعلیکم السلام کہنا یہ جائز نہیں، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ وہ جواب دے دیا کرے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہابی کیوں زیادہ اوپر رکھتے ہیں؟ دلیل سے بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اپنی چادر اوپر اٹھاؤ، انہوں نے اٹھائی، پھر کہا اور اٹھاؤ، پھر اوپر اٹھائی، نصف پنڈلی تک جب پہنچ گئی، آدھی پنڈلی تک، فرمایا یہ ہے اصل میں مسلمان کی چادر رکھنے کی جگہ۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے نیچے رکھنی ہے تو پھر ٹخنوں میں اس کا کوئی حق نہیں، ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، لیکن جو بہترین جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصف پنڈلی بتائی ہے، اس لیے ہم کو اپنی مرضی سے یہ نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی کے بال زمین پر مت گرنے دو، ان کو سنبھال کر رکھو۔ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، وہ شک گر جائے زمین پر پھرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ اگر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر گدھے کتے وغیرہ کا خیال آ جائے تو ہو جاتی ہے۔ بھائیو یہ بات جو ہے نا، یہ سید احمد شہید کی تقریر تھی، اس کے دو حصے ہیں، صراط مستقیم اس کتاب کا نام ہے، تو اس کا ایک حصہ سید عبدالحی شاہ صاحب نے لکھا ہے اور ایک شاہ اسماعیل شہید نے لکھا ہے۔ تو یہ بات جو اس سے ملتی جلتی جو بناتے ہیں یہ ہمارے بھائی، وہ سید عبدالحی شاہ صاحب والی کتاب میں ہے۔ مسئلہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ ہے، نماز میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اب نماز میں جو چیز اللہ تعالیٰ سے مطلب توجہ ہٹائے، وہ جتنی زیادہ توجہ ہٹانے والی ہے اتنا ہی اس کا نقصان نماز میں زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ایک شخص نماز میں صرف ہمت کا لفظ ہے، یعنی پوری توجہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو ایک شخص ہے وہ مطلب گاؤں خار، یہ گائے ہے، مویشی ہے، دنیا کی فضول چیزیں ہیں، ان کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ تو نماز میں ظاہر ہے بھی زیادہ محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا مسلمان کو، تو اس کی نماز میں خلل اس وجہ سے زیادہ پڑے گا کہ اس نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ پوری ادھر لگا دی ہے۔ لیکن اگر ادھر ادھر کے خیالات آئے ہیں تو اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم اس کا نقصان ہوگا۔ نماز ٹوٹنے کا تو مسئلہ کیا ہی نہیں کسی نے، تو یہ ہے اس میں۔ اب ہمارے احناف بھائی جو ہیں انہوں نے بھی، ان کا مسئلہ تو عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ننگی عورت اس کے سامنے آ جائے، شہوت کے ساتھ اس کو دیکھ لے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر قرآن مجید سامنے پڑھا ہوا اور اس کو پڑھ لے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ اب بتاؤ بھی اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ ننگی عورت کو دیکھنے سے شہوت کے ساتھ نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر قرآن مجید پڑھ لے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ بات ان سے پوچھو، وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ کریں گے۔ بہرحال اہل حدیث کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ کسی کی کوئی بات جو ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کی ذاتی بات ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم پیروکار ہیں اللہ کے کتاب کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے۔ اگر ہم نے
کسی شخص کے مذہب کو اختیار کرنا ہوتا تو ہم بھی حنفی بن جاتے یا شافعی یا مالکی یا حنبلی بن جاتے. جب ہم کسی شخص کے نام پر اپنا مذہب بناتے ہی نہیں ہیں تو یہ کہنا فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے، یہ بات فضول ہے. لیکن اگر کسی عالم کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اس پر کوئی اعتراض ہو سکے تو پھر اس پر خواہ مخواہ اعتراض کرنا یہ بھی غلط بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت